اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک سندخلهم ان قریب داخل کر دیں گے ہم ان کو جنات ایسی جنت میں تجری جس میں چلتی ہے من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. لہم فیہا ازواج مطہرۃ ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاک. وندخلهم ظلا ظلیلا اور داخل کریں گے ہم ان کو گھنے سایوں میں. حمدہ سلامہ کبریائیاں عظمتہ اس اللہ رب العالمین واسطے. اس تو بعد اللہ تعداد بے شمار درود اور سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین امام المشرقین والمغربین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین آمنہ دلال قید الحسن الجمال میرے اور تواڈے مرشد رحمت و رحمہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتے ہوا. اس وقت سورہ نساء کی آیت بما ترجمے نے تلاوت کی تھی کہ اللہ اپنے کچھ بندیاں قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس متعلق انشاءاللہ تعالی پورے جمعے کے اندر آپ کے سامنے مختصر دیتے واقعات ذکر کرا گا. اللہ پاک سنا کے سنت کے بعد غور و فکر کر کے عمل پر اپنی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے فرمایا جڑے لوگ ایمان والے ہوں گے
فرمایا کہ انہاں لوگوں میں اپنی جنتا کے اندر داخل کروں گا. ایمان کے گفتگی ہونی چاہیے. ایمان والا بندہ وہی ہوتا ہے کہ جڑا اللہ کی ذات ہوتے، اس کی صفات ہوتے، اس کے اختیارات ہوتے، تقدیر کے شر ہوتے اور تقدیر کے خیر ہوتے، قیامت کے دن ہوتے، حشر اور نشر ہوتے ایمان رکھتا ہو. اس کا نام ایمان ہے. پھر ایمان بڑھتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. جو جو عمل کرو گے ایمان بڑھتا جائے گا. جو جو برائیاں کرو گے ایمان گھٹتا جائے گا. اور میں ہر ایک کو اپنے ایمان کے بڑھن کی فکر کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس بندہ دنیا تو جا رہا ہوتا ہے ان کا مقام جتنے انہیں پہنچنا ہے ان کو دکھا دیتا جاتا ہے. اس مقام دیکھ کے ایمان والا بھی پشیمان ہوتا ہے، کافر بھی پشیمان ہوتا ہے. صحابہ کہہ لگے کہ کافر تے پشیمان ہویا اس واسطے کہ انہوں دوزخ بھاگی ہوئی نظر آ رہی. ایمان والا پشیمان کیوں ہو رہا ہے جب انہوں جنت نظر آ رہی. آپ میں کہ ایمان والا اس واسطے پشیمان ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے تھوڑے کے عمر ہوتے اللہ نے مجھے اپنا مقام جنت دکھا دیتا ہے. کاش میں اپنی زندگی کے اندر اور اعمال کر لیتا میرے جنت اور درجے بڑھ جاتے. اور میں کہ جنت اندر مقامات درجے جڑے نے وہ اس وقت ہی بڑھتے ہیں جس بندہ ایک تے زندگی کے اندر جھوٹ نہ بولے، سچ بولے. لین دین کے اندر بھی، بچیاں کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی. اور میں سچ والا عمل جڑا ہے اور میں ان نیکیاں کی طرف کھڑتا ہے. سچ بولنے کے نال جو نیکیاں ہوندیاں نے ایمان بھی بڑھتا ہے. اور میں حتیٰ کہ یکتب عند اللہ صدیقا، وہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ صدیق لکھ دیتا جاتا ہے کہ وہ سچا بندہ ہے. لوگوں اللہ کے ہاں صدیق بن جاؤ کہ سچ بولن والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. برعکس کو دے جھوٹ بولن والا بندہ اور میں جیسے جھوٹ بولتا ہے ان الکاذب یہدی الی الفجور،
پر میں جھوٹ جڑا ایک گناہاں کی طرف لے کے جاتا ہے. جھوٹ دے نال چوریاں، جھوٹ دے نال غیبتاں، جھوٹ دے نال جھگڑے، جھوٹ دے نال چوریاں، جھوٹ دے نال لین دین کے اندر جھوٹ. نبی علیہ السلام نے میں ایک دن فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز تو بعد آپ فرماتے نے حل منکم رؤیا، اور تواڈے وچوں اج کسی نے کوئی خواب دیکھی ہوئے تے مینوں بیان کرے، میں اودی تعبیر بیان کراں. تمام صحابہ کرام خاموش رہے. آپ فرماتے نے پھر تسی نہیں دیکھی تے میں آج ایک خواب دیکھی ہے. خواب کے اندر میرے کول دو بندے آئے نے، وہ مینوں اٹھا کے وادی مقدس کی طرف لے گئے. چلدیاں رستے کے اندر دیکھا ایک بندہ ہے، وہ لٹیا ہوا ہے. دوسرا بندہ اودے کول، اودے ہاتھ کے اندر چھرا ہے. وہ چھرا جڑا اودے منہ کے اندر داخل کرتا ہے، منہ کے اندر داخل کر کے تے کنا تک لے آتا ہے، چیخ دے جاتا ہے. پھر دوسرے پاسے بھی انج کرتا ہے. میں پوچھیا ایک کون بندہ ہے جنوں اتنی بڑی سزا ہو رہی ہے؟ آپ فرماتے نے وہ مینوں بندہ کہنے لگا جے اقبل جے اگے چلو. پھر جب میں اگے چلیا دیکھا ایک بندہ ہے لیٹیا ہوا ہے. وہ دیکھو دوسرا بندہ ہے، وہ دے ہاتھ کے اندر بڑا وزنی پتھر ہے، وہ دے سر کے ماردا ہے. وہ سر تو لے کے پیر تک جڑا ہے وہ خون ہو جاتا ہے، ماس دا بکھڑ جاتا ہے. پتھر جڑا دور تک ڈرتا چلے جاتا ہے. وہ پتھر کو پھڑ کے لے آتا ہے، پھر لے آ کے وہ سر تے پھر انجی مارتا ہے. میں پوچھا کہ اے بندہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا جے اور اگے چلو. دیکھیا کہ ایک نہر ہے، نہر جڑی خون دی چل رہی ہے. اس نہر کے اندر ایک بندہ غوطہ کرنے، وہ غوطہ کرتا ہوا کنارے کی طرف ہوتا ہے. تے کنارے تے ایک بندہ بیٹھا ہے اپنے جھولی دے اندر. اس نے کنکریاں ڈالیاں نے، کنکری پھڑتا ہے تے کنکری دی طرف پھینکتا ہے تے دے منہ دی طرف جاتا ہے. وہ بندہ پھر ڈبکیاں کھاتا ہے، پھر واپس چلے جاتا ہے، دوسرے کنارے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. ادھر بھی ایک بندہ سنگرے سے لے کے بیٹھا ہے، وہ پھر ایک پتھر مارتا ہے دے منہ دے اندر، پھر ڈبکیاں کھاتا ہوا چلے جاتا ہے. میں پوچھا کہ ایک کون بندہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی اور آگے چلو. دیکھے ایک تنور باندھا ہوا ہے، اس تنور دیاں لائٹاں جس وقت باہر نکلدیاں نے، انہاں لائٹاں دے اندر ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں اچھلدیاں ہوئیاں باہر آندیاں نے. جس وقت دا نمک اور دا لاوا تھلے ہوندا ہے، تھلے ہو جاندیاں نے، جدھر اوپر ہوندا ہے تے اوپر آ جاندیاں نے. میں پوچھیا کہ اے کون لوگ نے؟ تے اے کہنے لگے جی میں ایک جبرائیل ہاں، دوسرا میکائیل انہاں کا جڑا پہلا بندہ سی جدے نتھرے چیرے جا رہے سی، ان کے اندر چھرا مار کے ایک سیڑ چیری جا رہی تھی. آخیا او سن لو او بندہ سی. اور میں کہ جس وقت ایک قرآن پڑھیا گیا، ایک قرآن جڑا سی پڑھ کے انہیں بلا چھڑیا سی، قرآن کے مطابق عمل نہیں سی کیتا، انہوں اودی سزا مل رہی ہے. دوسرے نمبر نے فرمایا جدے سے جوتے پتھر ماریا جا رہا سی، وہ دور تک رڑتا جا رہا سی. انہیں یہ بندہ ہوئے جدا سلسلہ جھوٹ ہوتے چلتا سی، لمبے لمبے کاروبار پر میں جھوٹ ہوتے چلتے سن. پر میں کہ جدے نال بھی گفتگو ہوندی سی جھوٹی ہوندی سی، وہ جھوٹ کے اندر ہی انہاں نوں
घेरे पा लेंदा सी, झूठ मार के तजारत कर लेंदा सी, झूठ मार के माल इकट्ठे कर लेंदा सी। पर मैं तीसरा बंदा जड़ा नहर अंदर देखिया जे, और मैं ये सूद खान वाला बंदा है, और मैं जड़ा सूद खांदिया रजदा ही नहीं सी, पर मैं ओदी सजा किसनूं हो रही है। चौथे नंबर ते फरमाया जड़ा तनूर अंदर देखिया जे, पर मैं ये जानी मर्द ते जानी औरतां ने, और मैं इस ख्वाब के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने 4 किस्म के बंदे बयान फरमाए ने, ते मैं ये दस रहा सी झूठ बोलन दे नाल, पर मैं के बंदा जड़ा है गुनाहां की तरफ मुब्तला हो जाता है, ते ये सारे गुनाह जड़े ने इनू इकट्ठे करके इनू जहन्नम की तरफ ले जाते ने, कि जाके जहन्नम एक बहुत बुरी जगह है। लोगों झूठ ना बोलिया करो, ना कारोबार के अंदर, ना किसी सिलसिले के अंदर। हजरत अब्दुल्ला कहने एक दिन आका अलैहिस्सलाम साडे घर विच आए, ते इन्हां दी वालदा कहने लगी अब्दुल्ला इधर आ, मैं तेनू कोई चीज दियां। आखे जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने मामला देखा, ते अब्दुल्ला दी मां नूं कहने लगे ए अब्दुल्ला दी मां, तू अपने बेटे नूं बुलाया है, ते इस तरीके दे नाल आ मैं तेनू कोई चीज दियां। क्या वाकई तूने चीज देनी सी, या तू इनू इंजी बहाने नाल बुला लिया है? कहने नहीं नहीं, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू चीज देनी सी। आप फरमाते ने अगर तू बहाने नाल बुला लेनी है, चीज नहीं देती, ते गल सुन ले, ए तेरा बोलना भी अल्लाह दे हाथ झूठ हो जाएगा। पर मैं के बच्चियां दे नाल बहाने नाल बुलाउणा, उन्हां नूं करीब करना, सजा देण वास्ते या बुलाउण वास्ते ए अंदाज इख्तियार करना, ये भी झूठ है। पर मैं किसी जानवर नूं जिहड़ा बुलाउणा है, झोली अगे कर रही है मगर झोली के अंदर कुछ नहीं, पर मैं जानवर नूं बुलाउंदा है, ऊंट नूं बुलाउंदा है, गां नूं बुलाउंदा है, बकरी नूं बुलाउंदा है, छतरे नूं बुलाउंदा है, ते झोली अगे कर दिंदा, ओ देख के दौड़े आउंदा है। जिस देखदा ते झोली के अंदर कोई चीज नहीं हुंदी, पर मैं इन्हें जानवर नूं धोखा दिता है। और मैं करो धोखे ना दिया करो, झूठ ना बोलिया करो, ना जानवरां दे नाल, ना घर दे अंदर बीवी दे नाल, ना मां दे नाल, ना बेटी दे नाल, ना बेटियां दे नाल, किसे दे सामने भी झूठ ना बोलिया करो। तजारत लैन दे अंदर देन दे अंदर भी, पर मैं ते दसन लगिया कुछ दसना है, देन लगिया कुछ देना है, पर मैं एक झूठ हो जाता है। तो होर एक झूठ की बात दसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मंडी के अंदर पहुंचे, ते एक गले का ढेर देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ढेर के अंदर हाथ डाले आए, ते देखिया ओ तो जड़ा गला सुक्का है, मिट्टो देखिया तो वो गिला नजर आया। आपने फरमाया एक ही गल है, तो सुक्का है मिट्टो गिला है, ते गल सुन लो, मन गशा फलैसा मिन्ना। पर मैं के जड़ा बंदा किसी नूं धोखा देंदा है, झूठ बोलदा है, झूठ ते फराड दा कारोबार करता है, पर मैं ओदा साडे नाल कोई ताल्लुक ते वास्ता नहीं। पर मैं तजारत करनी जे ते सच्ची करनी जे, धोखे दी तजारत नहीं करनी। कई दफा देखे फ्रूट दियां रेहड़ियां लगियां ने, देखो नूं साफ सुथरा नजर आउंदा है, जात वाली जगह ते, पर मैं के ओदे ऐसी चीज लगा दी जाती है, गाल और जड़ा है फ्रूट जड़ा है सही नजर आउंदा है, धोखा देने वास्ते ओदा दाग जड़ा कट छड़दे ने, ते लोकां नूं दसदे ए ने कि ए जड़ा फल जड़ा सही है, मगर है धोखे दे अंदर है झूठ दे अंदर है। कारोबार झूठ का करते ने, तजारत झूठ की करते
جاتے ہیں پر میں تجارت جھوٹ دی کرنی جڑی ہے او دی سزا دیکھنی جے فرشتہ کھول کھلوتا ہے او دے سر اتے پتھر مارتا ہے سر تو لے کے پیروں تک دماس لیدا ہو جاتا ہے خون بکھر جاتا ہے پہلو وہ جھوٹ بولن والے کاروبار دے اندر پر میں جھوٹ نہ بولیا کرو سچ بولیا کرو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا پر میں وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیتے اور میں اسی انہاں نوں ایسی جنت اندر داخل کر دیا گے جدے نیچے نہراں چل رہیاں نے وہ لوگ اور نہراں کھدیاں کھدیوں گیاں فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ اور میں ایک انہاں دے وچوں نہر جڑی ہے دودھ سفید ہوے گا اور میں اس دودھ دا ذائقہ بھی بدلے گا وہ دنیا دے دودھ تے جڑے نے خراب بھی ہو جاتے نے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے وہ دودھ ایسا ہوے گا جدا ذائقہ نہیں بدلے گا جدے اندر مٹھاس کی مٹھاس ہوے گی خرابی نہیں ہوے گی وہ دودھ پیتے جاؤ گے تے ہضم ہوتا جائے گا فیہا انہار من عسل مصفا اور نہ وچ ایک نہر جڑی ہے وہ شہد دی ہوے گی شہد بھی صاف تے شفاف ہوے گا اور میں او دے اندر بھی کوئی غلہ نہیں ہوے گا دنیا دے شہد جڑے نے لوکی غلے بھی ڈال دیتے نے نا شہد کر کے بھی چھڑتے نے اے دے اندر بھی جھوٹ بولتے نے فراڈ کرتے نے لوگ او شہد کی نہر جڑی ہے بالکل صاف تے شفاف ہوے گا اور میں کہتی سی نہر جڑی ہے اور میں وہ پانی صاف ہوے گا اور میں وہ پانی دا ذائقہ بھی جڑا ہے اور میں کہ مٹھا ہوے گا او دے اندر خوشبو بھی جڑی ہے اور میں کستوری دے نال زیادہ ہوے گی اور میں وہ پانی پیتے جاؤ گے تے ہضم ہوتا جائے گا کوئی خرابی نہیں ہوے گی اور میں چوتھے نمبر تے فرمایا اور میں وہ نہر ایسی نکلی ہے جتوں اگے چشمہ جڑا حوض کوثر دا چلدا پیا اور میں کہ چار نہراں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑی جنت اندر بہ رہیاں نے جنتیاں دے واسطے اور میں کہ ایسا گھنا سایہ ہوے گا اور میں کہ تیز تلار گھوڑے تے بیٹھ کے پہلے وہ گھوڑا جڑا ہے جنت اندر بڑا بڑا ہوے گا اور میں کہ بندہ او دے اندر او دے اتے بیٹھ کے سیر کرنا چاہے گا وہ 500 سال جڑا چلدا رہے وہ تھکن تے نہیں آوے گا نہ وہی شام ختم ہوتے آوے گی جدھر جاوے گا سایہ ہی ہوئے گا دھوپ نہیں نظر آوے گی گرمی نہیں لگے گی وہ دے اندر سردی نہیں لگے گی پر میں کہ پھر میں اس جنت اندر ایسے باغات ہون گے ہر جنتی دے دروازے دیں گے ہر باغ دی اشارہ ہوئے گی پر میں کہ او جس کو بھی چاہتا ہے گا ماں تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم پر میں کہ جس دی بھی علی تمنا ہوئے گی چاہت ہوئے گی پر میں او پھلے دے پورا جائے گا ادھا دل کرے گا میں ناتا پھل خالما سیب خالما مالٹا خالما ادھا دل کرے گا کہ میں کوئی فروٹ جڑا ہے جڑا دنیا کے اندر نہیں تھی دی تمنا ہوئے گی کہ اتھے منو مل جائے تو میں کل ہونا نہیں پوے گا پھل دے کل جانا نہیں پوے گا تو میں کہ اللہ پاک نے دے واسطے گلمان تیار کی پیوئے نے نوکر چاکر پر نو بولائے کے سامنے پیش ہو جڑ گئے لو جی تسی ہے اللہ دی طرفوں تو آنی مہمانی یہ نو ظلم
الغفور الرحیم۔ فرمایا رب غفور رحیم دی طرف مہمانی ہے، تسی جنت میں جا آئے ہو، اللہ کی طرف اعلان ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کہڑے لوگ نے جنہاں کو رب کہہ رہا ہے خوف نہ کھایا جائے، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم فی الدنیا۔ اور میں کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، عمل نیک کیتے، اور میں انہوں نے نماز قائم کیتا، اور میں کہ زکاة ادا کیتی، اور میں کہ لا خوف علیہم، انہوں نے لوگوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، ولا هم يحزنون، اور میں انہوں نے کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا۔ میں شروع ابتدا کے اندر ذکر کیتا تھی کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اپنے 7 قسم کے بندیاں نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے۔ رجل امام عادل، ایسا بندہ جڑا دنیا تے امام بن گیا ہے، جڑا دنیا تے امیر بن گیا ہے، خلیفہ بن گیا ہے، صدر بن گیا ہے، وزیر بن گیا ہے، اور لوگوں تے جڑا ہے عدل و انصاف نال چلتا ہے، وہ اللہ دا قانون انہاں تے لاگو کرتا ہے، اپنی مرضیاں نہیں اختیار کرتا، جو اللہ تے رسول دا فرمان ہے، آپے بھی نماز پڑھتا ہے، لوگوں بھی نماز پڑھتا ہے، آپے بھی زکاة دیتا ہے، لوگوں بھی زکاة دی رغبت رہتا ہے، آپے بھی نیکیاں کرتا ہے، لوگوں بھی نیکیاں کی طرف رہتا ہے، آپے بھی استغفار کرتا ہے، لوگوں بھی استغفار کی طرف رہتا ہے، اور میں کہ صالح عمل کرتا ہے، اور میں کہ لوگوں بھی صالح عمل کی طرف رغبت رہتا ہے، اور میں ایسا امام جس دن، اور میں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ پاک ایسے امام کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، اور میں او نوجوان جدی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزری، قیام دی اندر، نمازاں دی اندر، ذکر دی اندر، تلاوت دی اندر، جوانی جڑی ہے فحاشیاں دی اندر نہیں، خرابیاں دی اندر نہیں، اور میں کہ نظر غلط دی اندر نہیں، اور میں کہ وہ اپنی جوانی جڑی ہے اللہ دی مرضی دے مطابق چلتا ہے، اور میں کہ توبہ کرتے تے سچی کرتا ہے، اللہ کے سامنے جوان ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ دے امور واسطے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر آئے نے، اللہ نے انہوں قوت بھی دیتی ہے، جوانی بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے۔ بیت اللہ دے اندر آئے کہ جس دیکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر نماز پڑھ دینے کہ کہنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ انہاں کہ کافر روک دینے، شرارتاں کر دینے، تے کہنے کے پھر میں کلمہ سے مسلمان ہویا ماں، ہر عمر دے نال چلو تے سارے عام اللہ دے دعوے کی بات کرو، میں دیکھ رہاں گا کیڑا کافر کیڑا تواڈے والا بری نظر کر کے دیکھے۔ اہل جوانی، اہل قوت کہ اللہ پاک نے عطا کیتی ہے تے باہر نکل کے آواز بلند نال للکار کے میں، اور کافرو گل سن لو، جن نے بھی میرے نبی وال نظر بری کر کے دیکھی تے اج سن لو، او میرے کولوں اپنیاں بیویاں جڑیاں نے او بیوہ نہ کرا لیا جے، اپنیاں ماما جڑیاں نے، پر میں
دے کولوں اپنے پتر نہ کھلا لیا جے انہیں کہ گل سن لو میرے نبی ول نہ نظر بری کر کے دیکھنی جے نہ تلوار دا وار کرنا جے عمر نالوں بھی جڑا ہے کوئی تواڈے نال ایسا مقام نہیں تے آئے گا تسی جڑا میرے نبی ول بری نظر کر کے بھی نہیں تک سکو گے۔ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور جوان ہے یہ شادی ہوئی ہے اولاد جڑی ہے بیوی تے نال گزر رہی ہے تے ادھر آواز آ گئی او لوگو میدان جہاد پر پہنچ جاؤ۔ انہیں بھی آواز سنی ہے تے اے بیوی نو کہندا باہر نکل دی آواز آ رہی ہے ایک کہنے کی سن کے اعلان ہو رہے میدان جہاد اندر پہنچ جاؤ۔ ایک کہنے کا منو چھڑ دے کر منو جان دے میں لیٹ نہ ہو جاواں۔ یہ میدان جہاد اندر پہنچ جاتا ہے تے جس وقت میدان جہاد جڑا ہے کافراں دے نال شروع ہو گیا چلدا چلدا سلسلہ اے نوجوان بھی اس میدان کے اندر شہید ہو جاتا ہے جس شہیداں کو سمایا جا رہا ہے انہاں دے بندوبست کیتے جا رہے ہیں اے دی بیوی پہنچ جاتی ہے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا تسی شہیداں کو غسل نہیں دیتے مگر میرے شہید کو غسل ضرور دیا جائے کیونکہ جس وقت یہ آئے سن انہوں نے میرے کو صحبت کی تھی غسل جڑا سی انہاں تے فرض ہو چکا سی۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں اے حضرت بی بی تو گھبرانا اللہ پاک نے آسمانی دنیا تے تیرے خامن دے غسل دا انتظام کر چھڑیا ہے۔ اللہ پاک اپنے فرشتیاں دے کولوں تیرے خامن نو غسل کرا رہے ہیں۔ اے نوجوان جدی جوانی رجل شاب نشا فی عبادت اللہ اور جدی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزرے تیسرے نمبر تے ورجلان تہاما فی اللہ وتفرق فی اللہ دو بندے آپس میں اندر پیار کرتے ہیں اللہ واسطے ایک دوسرے کو جدا ہوتے ہیں اللہ واسطے نمازی نال پیار کرتا ہے اللہ واسطے پر میں نیک عمل کرنے والے نال پیار کرتا ہے اللہ واسطے سنت تے عمل کرنے والے نال پیار کرتا ہے اس واسطے کہ اے بھی سنت تے عمل کرتا ہے میں بھی سنت تے عمل کرتا ہوں۔ پر میں کہ رجلان تہابا فی اللہ نمبر 4 ورجل قلبہ معلق فی المسجد پر میں ایسا بندہ جدا ہر وقت دل اللہ دی مسجد اندر رہتا ہے ایک نماز پڑھی ہے دوسری تیار دوسری پڑھی ہے تیسری دن تیار پر میں کہ رجل تصدق بیمینہ پر میں ایسا بندہ چوتھے نمبر دے پر میں کہ جڑا اللہ دی رستے دے اندر صدقہ کرتا ہے سچے ہاتھ نال کھبے کو علم بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 5 ورجل تعلق ذات الزمان پر میں ایسا بندہ جنہوں حسن و جمال والی عورت بڑائی دی دعوت دیتی ہے تو ایک کہتا ہے انی اخاف اللہ میں اللہ دے کرو ڈرتا ہوں میں تیرے نال برائی نہیں کرتا۔ تے نمبر 6 او بندہ پر میں کہ جڑا اللہ دا ذکر کرتا ہے ذکر کرنے ایدی اکھاں دے وچوں آنسو گر پیندا ہے او زمین تے باہر وچ گرتا ہے اللہ پاک دے گرن تو پہلے جہنم دی اگ تے حرام کر دیندے نے۔ نمبر 5 پر میں کہ ایسا بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر نکلیا ہے جہاد واسطے جہاد کردی ہویا ایدا تک بھی جڑا ہے پر میں کہ بعد
نہیں ہوئے گا. اس واسطے جدو تسی بھی اپنے اندر ایسی استطاعت لے آؤ, ایسا اپنا ذہن بناؤ, کم از کم انہاں 7 بندیاں دے وچوں کسے بھی بندے دی لسٹ وچ تسی شامل ہو جاؤ کہ کل قیامت والے دن میرا اللہ تانوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے. صدق اللہ العظیم.